بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة الاستخارہ، استخارہ کی نماز. صلاة الاستخارہ، استخارہ کی نماز. استخارہ جب بھی کوئی اہم کام کرنے سے پہلے ایک نماز پڑھی جاتی ہے اور اس نماز کے ساتھ رب العالمین سے ہم خیر کے مطالبہ کرتے ہیں. یہی کام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِينُوا اور مدد مانگو اللہ سے، بالصبر صبر کر کے، والصلاة نماز پڑھ کے، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو. تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی نا تو آپ علیہ السلام نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے. تو یہاں پر بھی کوئی کام کرنے سے پہلے آدمی صلاۃ استخارہ کی نماز پڑھ لیتا ہے. استخارہ کی نماز کیا ہے؟ یہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعات پر مشتمل نماز ہے. اس کے لیے کسی قسم کی کوئی ٹائمنگ اس کی فکس نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جناب اس کو رات سونے سے پہلے یہ نماز پڑھنی چاہیے، اس کے پڑھنے کے بعد سونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ دن کے ٹائم پہ بھی یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، رات کے ٹائم پہ بھی یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت آپ نے استخارہ کی نیت سے آپ نے نماز پڑھنی ہے. پھر جو استخارہ کی دعا ہے اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ آپ نے پوری نماز مکمل کر لی ہے، پھر تشہد کی ساری دعائیں آپ پڑھ کر فارغ ہو چکا ہے. تشہد کی ساری دعائیں پڑھ کر آپ فارغ ہو چکا ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے تشہد کی حالت میں آپ اس دعا کو پڑھیں گے. اللہم انی استخیرک بعلمک وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ. میں ایک بار پڑھتا ہوں پھر آپ دیکھیں تاکہ آپ کی ریڈنگ ٹھیک ہو. وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرزني به ثم أرزني به. رواه البخاری. تو یہ آپ نے تشہد کی دعائیں پڑھنے کے بعد سلام سے پہلے نماز کے اندر یہ دعا پڑھیں گے. پھر اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ اس کا طریقہ کار ہے. اگر کسی کو زبانی یاد نہیں ہے، اگر کسی کو یہ دعا زبانی یاد نہیں ہے، وہ دیکھ کے اگر وہ پڑھ سکتا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ نماز مکمل پڑھ لیں گے، لیکن استخارے کی نیت سے، نماز استخارہ صلاۃ استخارہ کی نیت سے 2 رکعت ادا کریں گے. ادا کرنے کے بعد وہ سلام پھیرنے کے بعد کتاب کھول کر دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیں. اور استخارہ کے بعد بعض لوگوں نے ایک عجیب قسم کی جو باتیں بنائی ہوئی ہے کہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا، آپ کے دل میں بات آ جائے گی. خواب میں نظر آنا ضروری نہیں ہے. اگر وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے، اللہ ایسے اسباب پیدا کریں گے جس کی وجہ سے وہ کام ہو جائے گا. اگر وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں، اللہ ایسے اسباب پیدا کریں گے جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جائے گا، وہ کام نہیں ہوگا. البتہ آپ جب تک مطمئن نہ ہو آپ استخارہ کرتے رہیں. ضروری نہیں. بعض لوگوں نے دل میں پہلے سے ایک ڈیسیجن لے چکے ہوتے ہیں اور وہ اس کو دن بھر اسی پر وہ سوچتے رہتے ہیں، تو رات کے ٹائم پہ خواب بن کے ان کے نگاہوں کے سامنے وہ ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں، تو وہ اس کو کہتے ہیں حدیث النفس. تو ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے استخارہ کر رہے ہیں. تو جب بھی آپ کوئی بھی کام کریں، وہ کام نفع اور نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے. آپ کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے یہی دعا 2 بنیادی باتوں پر مشتمل ہے.
دو بنیادی باتوں پر مشتمل ہے۔ آپ اس دعا میں اللہ رب العالمین سے خیر کے مطالبہ کر رہے ہیں، اور اس دعا میں آپ اللہ رب العالمین سے شر سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو ہم اس کو پڑھتے ہیں، اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، استخیرک بعلمک، اللہ میں تیرے علم کے واسطے تجھ سے سوال کرتا ہوں، استخیرک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بعلمک تیرے علم کے واسطے، کیونکہ یہ تیرے علم میں ہے، میرے علم میں نہیں ہے، تو لہٰذا اللہ میں تیرے علم کے واسطے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اللہ اس کام کو کرنے کے لیے، اس کام کو انجام تک پہنچانے کے لیے قدرت کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے، صلاحیت کی ضرورت ہے، مہارت کی ضرورت ہے، قابلیت کی ضرورت ہے۔ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اللہ میں تجھ سے طاقت کی مطالبہ کرتا ہوں تیری طاقت کے ساتھ۔ جب تک تیری طاقت، تیری مدد، تیری توفیق شامل حال نہیں رہے گی، میرے اندر قدرت نہیں ہے، میرے اندر اس کام کو انجام تک لے جانے کی صلاحیت، قابلیت، مہارت نہیں ہے، تو لہٰذا وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اللہ میں تجھ سے طاقت کی سوال کرتا ہوں تیری طاقت کے ساتھ، تیری طاقت کے ساتھ۔ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اللہ اس کام میں، وَأَسْأَلُكَ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کام میں، من فضلک العظیم تیرے عظیم فضل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ کام کرنے کے لیے مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے، جب تک تیرے فضل شامل حال نہ ہو تو بھی میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاؤں گا۔ اسی لیے ہم نماز میں مسجد سے نکلتے وقت کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ مسجد میں داخل ہوتے وقت ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے تیری رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جس وقت نماز پڑھ کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اور یہی اللہ رب العالمین کا حکم ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، نماز پڑھ لینے کے بعد پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو ڈھونڈو، تلاش کرو۔ تو یہاں پہ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اللہ میں تجھ سے تیرے عظیم فضل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اللہ یہ تیری قدرت میں ہے، میری قدرت میں نہیں ہے، اللہ یہ تیری طاقت میں ہے، میری طاقت میں نہیں ہے۔ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اللہ اس کام کے انجام کے حوالے سے، اس کام میں کتنے فیصد خیر ہے، کتنے فیصد شر ہے، اس حوالے سے وَتَعْلَمُ، اللہ صرف تو ہی جانتا ہے، وَلَا أَعْلَمُ، اور میں نہیں جانتا۔ کیوں؟ إِنَّكَ کیا ہے؟ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیوب، اور صرف تو ہی غیبوں کو جاننے والے، وَأَنْتَ صرف تو ہی، علام جاننے والے، الغیوب غیبوں کو۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، میرے پیغمبر آپ کے بارے میں لوگوں کو دعویٰ کریں گے آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، آپ غیب دان ہیں، لہٰذا آپ اعلان کر دیں، قل آپ کہہ دیں، لا يعلم من فی السماوات والارض، میرے پیغمبر کہہ دیں آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اس کی مثالیں بھی قرآن مجید نے بڑی بڑی مثالیں بھی دی ہیں، فرشتوں کی مثالیں الگ ہے، جنوں کی مثالیں الگ ہے، انسانوں کی مثالیں الگ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی مثالیں الگ ہے۔ اللہ نے مثال بیان کر کر کے یہ بات سمجھا، علام الغیوب صرف کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور غیب دان نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ جب تھوڑا سا عمر آنے کے بعد جب یہ عشق معشوقی کے چکر میں جب انسان پڑتے ہیں نا، تو پھر وہ اس طرح کی غلط ٹریک پہ چڑھ جاتے ہیں، مختلف پامسٹوں کے پاس جاتے ہیں، اس کو ہاتھ دکھاتے ہیں، فلانا کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں یہ لڑکی سے اس لڑکی سے تیری شادی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ غیر شرعی طریقے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب دان نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ صرف میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تو علام الغیوب ہے، غیبوں کو صرف تو ہی جانتا ہے، تو لہٰذا اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ جس کام کو کرنے کے لیے میں صلاۃ استخارہ پڑھ رہا ہوں، دعائے استخارہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ کام میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں؟ اگر بہتر ہے
تو یہ کام میں اس وقت تک نہیں کر پاؤں گا جب تک تیری مدد میرے ساتھ شامل حال نہ ہو. اور کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا. یہ کام میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا. کیوں؟ کیونکہ تو علام الغیوب ہے. علام تو ہی غیبوں کو جاننے والا، علام بہت زیادہ جاننے والا، الغیوب غیبوں کو. پھر اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ. اب یہ تمہید، یہ ریکویسٹ کرنے کے بعد پھر اپنی آپ جو معافی ضمیر ہے، جو آپ کا مطالبہ ہے، اس کی طرف آتے ہیں. اللہم، اے اللہ، ان کنت تعلم. اب یہاں سے جو ڈیمانڈ آپ کی ہے نا، وہ کیا ہے؟ نفع پر بھی وہ ڈیمانڈ، جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے آپ فائدے کا ڈیمانڈ کر رہا ہے. اللہم، اے اللہ، ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تو جانتا ہے، ان ھذا الامر، یہ کام، جس کام کو کرنے کے لیے میں نماز استخارہ پڑھ رہا ہوں، میں دعائے استخارہ پڑھ رہا ہوں، میں تجھ سے مدد کی تقاضا اور مطالبہ کرتا ہوں. ان کنت تعلم ان ھذا الامر، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام خیر لی، میرے لیے بہتر ہے. کس میں؟ فی دینی، میری دینی معاملات میں یہ کام میرے لیے بہتر ہے. ومعاشی، اور میری معاشی معاملات میں یہ کام میرے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. وعاقبت امری، میرے انجام کے اعتبار سے بھی یہ کام میرے حق میں بہتر ہے. کتنے کام، کتنے ہو؟ پہلو. ایک دینی معاملات میں، دوسری چیز دنیاوی معاملات میں، اور تیسری چیز آخرت کی معاملات میں. دین، معاش کا تعلق اس دنیا سے ہے. دین کا تعلق اس دنیا میں آپ نے اس دینی روشنی میں، دین کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں آپ نے کام کرنا ہے. معاش بھی آپ نے دین کی روشنی میں کمانا ہے، اور آپ نے آخرت کی تیاری بھی دین کی روشنی میں آپ نے تیاری کرنی ہے. تو یہاں پہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی، میرے دین، یعنی سب سے پہلی فرصت میں یہ کام کیا دینی اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے یا نہیں. دینی اعتبار سے یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں. کہیں اس کام کو شروع کرنے سے میں دین سے بے دین نہ ہو جاؤں. کہیں یہ کام مجھے رشوت خوری پر، سود خوری پر، فراڈ، دھوکہ دہی پر نہ لگا دے. یہ کیا ہے؟ یہ مطلب ہے ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی، میرے دینی معاملات میں یہ کام میری نمازوں میں رکاوٹ نہ بنے. ومعاشی، اور میری معیشت، یہ کام ایسا نہ ہو کہ یہ کام جو ابھی میرا سلسلہ چل رہا ہے، یہ سلسلے کو بھی وہ بند نہ کروا دے. بس اوقات آدمی زیادہ کمانے کے چکر میں جو کم کما رہا ہوتی ہے اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے. کتنے لوگ کنگل ہو گئے ہیں، ایسا ہو گیا. وعاقبت امری، اللہ اب اس دنیا میں وقت گزارنے کے بعد آخر میں نے کدھر جانا ہے؟ آخرت کی طرف. وعاقبت امری، اللہ میرے انجام کے اعتبار سے اگر، یعنی دنیا، دین، دنیا، آخرت، ان تینوں اعتبار سے اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو پھر کیا کریں؟ فقدرہ لی، اللہ اس کام کو میری قسمت میں لکھ دے. اللہ اس کام کو میرے لیے آسان بنا دے. اللہ اس کام میں میرے لیے برکت ڈال دے. فقدرہ لی، اللہ اس کو میری قسمت میں لکھ دے. ویسرہ لی، اللہ اس کام کو میرے لیے آسان بنا دے. اسی سے ہم کہتے ہیں رب یسر ولا تؤثر. ربی، اے میرا رب، یسر، میرے لیے آسان بنا دے، ولا تؤثر، اور میرے لیے مشکل نہ بنا دے. تو ثم بارک لی فی، میری قسمت میں لکھنے کے بعد، میرے لیے اس کام کو آسان بنانے کے بعد، ثم بارک لی فی، اللہ پھر اس میں برکت بھی ڈال دے. کیوں؟ کیونکہ برکت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، آسانی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور قسمت میں بھی اللہ ہی لکھ سکتا ہے، باقی کوئی بھی آپ کی قسمت میں کوئی چیز لکھ نہیں سکتا. پھر وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اب یہ ہو گیا خیر کا پہلو. اب دوسرا پہلو شر کا پہلو، یہ نقصان. وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اگر تو جانتا ہے، أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، یہ کام، جس کام کو کرنے کے لیے میں استخارہ کر رہا ہوں، اگر یہ کام شر لی، میرے لیے برا ہے. شر لی، یہ کام میرے لیے برا ہے، فی دینی، میرے دینی معاملات میں. اس کام کو سٹارٹ کرنے کے بعد اگر میں بے دین ہو سکتا ہوں، میں بے نمازی ہو سکتا ہوں، میں جھوٹا اور فریب،
فراڈ کرنے والا بن سکتا ہوں، و معاشی اور میری معیشت، اس کام کے کرنے سے میری معیشت اگر بگڑ سکتی ہے، وہ عاقبۃ امری اور میرا انجام اگر برباد ہو سکتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ فصرف عنی، اللہ اس کام کو مجھ سے کیا کر دے؟ ہٹا دے. وصرفنی عنہ، اللہ کام کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس کام سے دور کر دے. مجھے اس کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو کام میرے دین کے اعتبار سے میرے لیے شر ہو، میری معاش کے اعتبار سے میرے لیے شر ہو، میرے انجام کے اعتبار سے جو کام میرے لیے شر ہو، اس کام کی اللہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اس کام کو مجھ سے دور کر دے، مجھ سے ہٹا دے اور مجھے اس کام سے ہٹا دے. پھر وقدر لی الخیر، اے اللہ اس کو تو مجھ سے دور کر دے، لیکن وقدر اور میرے مقدر میں، میری قسمت میں خیر کو لکھ دے. حیث کانا، جہاں کہیں بھی ہو، اللہ خیر جہاں بھی ہو میری قسمت میں لکھ دے. کیوں؟ کیونکہ تو علی کل شیء قدیر ہے. اسی لیے عربی میں ایک شعر ہے، نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبل، جو آپ کا حصہ ہے نا، آپ کا حصہ جو اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہے، وہ آپ تک آپ کا حصہ پہنچ جائے گا. وَلَوْ كَانَ تَحْتَ الْجَبَلَيْنِ، اگر وہ دو پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو، دو پہاڑوں کی تہ میں ہی کیوں نہ ہو، آپ کا حصہ آپ کو مل کے رہے گا. وَمَا لَا نَصِيبُكَ لَا يُصِيبُكَ، اور جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے، آپ کے حصے میں اللہ نے نہیں لکھا ہے، وہ آپ تک نہیں پہنچے گا. وَلَوْ كَانَ تَحْتَ الشَّفَتَيْنِ، اگرچہ وہ لقمہ آپ کے دونوں ہونٹوں کے نیچے کیوں نہ ہو. بس اوقات جو لقمہ آپ کی مقدر میں نہیں، آپ کھانے کے لیے اس کو اٹھاتے ہیں، ہونٹ کے قریب جب وہ لقمہ پہنچ جاتا ہے آپ کے ہاتھ سے گر جاتا ہے اور وہ لقمہ ضائع ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے. اور جو چیز آپ کی قسمت میں ہے، اللہ رب العالمین سمندر پار سے آپ کو بھیج دیتا ہے. ایسا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا پچھلے سال، اگلے سال سمندر پار سے میرے لیے کون سی گفٹ آ جائے گی؟ کیا خیال ہے؟ تھا وہم و گمان میں نہیں. اس سال آپ کی پھوپھی آئی آپ کے لیے یقیناً لے کر آئی ہوگی. کدھر سے؟ 7 سمندر پار سے. جو آپ کے مقدر میں ہیں، کماتا کوئی اور ہے، کماتا کوئی اور ہے، کھاتا کوئی اور ہے. میری قسمت میں لکھا ہوا ہے مجھے مل جائے گا، لیکن اس میں میری کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ وقدر لی الخیر، اللہ خیر کو میرے مقدر بنا دے. حیث کانا، جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ثم ارضنی بھی، پھر اللہ اس خیر پر مجھے کیا کر دے؟ راضی کر دے. مجھے اس خیر میں سکون دے، راحت دے، اطمینان دے، چین دے. اگر آدمی کے پاس گھر بار ہو، آدمی کے پاس مال دولت ہو، اولاد ہو، لیکن آدمی کو سکون نہ ہو، سکون نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں فضول ہے. سکون نہ ہو، رات کو وہ آرام سے سو نہ سکتا ہو، کوئی چیز آرام سے وہ کھا نہیں سکتا ہو، تو یہ اس کے لیے خیر نہیں. ثم ارضنی بھی، اللہ پھر مجھے اس کام پر کیا کر دے؟ راضی کر دے. چلو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.